اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 111۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ ترجمہ: یہ لوگ ستانے یعنی تکلیف کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کرے تو تمہارے سامنے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں اہل کتاب کا مقام اور کام بتایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے، نمبر 1، سچے مسلمان اگر متحد ہو کر اہل کتاب کے خلاف لڑیں تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ نمبر 2، اور اہل کتاب کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کا مقام اور کام بتایا گیا تھا، اور یہاں پہ اب اہل کتاب کا کام اور مقام بتایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مومن بندوں پر یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دیا، اور مومنوں کو ان سے نہ دینی نقصان پہنچا نہ جسمانی۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہودی محض گالی دینا، برا بھلا کہنا، تمہارے خلاف سازشیں کرنا ہی کر سکتے ہیں، جس سے وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میدان حرب و ضرب میں وہ تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے۔ اسی طرح شام کے علاقے میں بھی عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر یہاں تک کہ عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے، مگر اسے صلاح الدین ایوبی نے 90 سال بعد آزاد کروا لیا۔ یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جگہ شکست ہوئی اور انہیں رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے انہیں جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا تھا، مگر یہود نصرانیوں کے بل بوتے پر فلسطین کے کچھ حصے اور بیت المقدس پر قابض ہیں۔ مگر وہ وقت قریب آ رہا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ یہود کی جنگ میں پتھر اور درخت بھی مسلمانوں کو ہلا کر کہیں گے، اے مسلم، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بھی دشمن بچ نہیں سکتا، اور اہل کتاب اگر مومنوں سے جنگ کریں گے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ان کی یہ ہزیمت دائمی ہوگی اور ان کی ذلت ہمیشہ رہے گی، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام یہ بتا دیا کہ وہ باطنی طور پر ذلت کا شکار ہوں گے، اور ظاہری طور پر فقر و مسکنت کا وہ کسی بھی اطمینان اور یعنی وہ کہیں بھی اطمینان اور سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ اور ویسے بھی دیکھیں مقابلے میں آنے کی ان میں سکت نہیں ہے، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو بری طرح پٹ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت منافق بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، حالانکہ وہ ان سے ساز باز کرتے تھے اور مدد کے وعدے کرتے رہتے تھے، اور اہل کتاب کے حق میں یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی، اور ایسا ہی ہوا کہ خیبر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو رسوا کیا اور مدینہ میں بھی رسوا ہوئے، اور شام کے نصرانیوں کی تو صحابہ کرام نے کمر توڑ دی۔ ان کا ملک ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب شام میں مسلمانوں ہی کا غلبہ ہے اور رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہاں عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور شریعت محمدی کا نفاذ کریں گے۔ مشرکین اور اہل کتاب کی پسمائیوں کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 123 تا 127 میں ہے، بدر میں مشرکین پسوا ہوئے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 1 میں ہے،
ہم نے آپ کو واضح فتح دی۔ 8 ہجری میں اہل مکہ مغلوب ہوئے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 26 میں ہے، غزوہ حنین میں مشرک شکست خوردہ ہوئے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 25 تا 27 میں ہے، جنگ خندق میں مشرکین اور اہل کتاب کو شکست ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمت، جرأت اور بہادری کے ساتھ مشرکین اور اہل کتاب کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔